آج انشاءاللہ جن آیات پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت کو مزین کیا گیا ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ زینا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، کسی چیز کا دل میں اٹک جانا، اور شہوت کا معنی طلب ہے۔ اور یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں حب الشہواتی، یعنی جو چیزیں انسان کو مرغوب ہیں اس کی محبت کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ جن چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس میں عورت، بچے، سونا اور چاندی، پھر اسی طرح سے عمدہ اصیل گھوڑے، یعنی بہت ویل ٹرینڈ گھوڑے، بہت خوبصورت گھوڑے، اسی طرح سے انعام جس میں ساری قسم انعام کیا جاتی ہے، آل ٹائپس آف کیٹل، اور اسی طرح سے کھیتیاں یعنی لینڈز، پراپرٹیز وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاورفل ورس میں فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ساری چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ انداز بیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کی پسندیدگی، ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں کھوپ دی ہے، یعنی ان چیزوں کی محبت نیچرل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر ان چیزوں کی خواہش ان کے اندر ڈالی۔ جتنا ٹائم بھی اس دنیا پر گزرا ہے، ہر دور میں ان چیزوں کی محبت انسانوں میں رہی ہے۔ گو کہ کچھ چیزوں کو آپ ماڈیفائی کر کے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ گھوڑوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی ہے، ٹھیک ہے جی، بیسٹ ماڈل کی فاسٹسٹ کار، لیکن پھر بھی گھوڑوں کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں بھی بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں، ایکٹیو رہیں، کام کریں، کیونکہ یہ دنیا بنائی کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے نا۔ تو کچھ چیزوں کو اسپیشل بنا دیا ہے انسان کے دل کے لیے۔ ان چیزوں کی محبت ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، یا ان چیزوں کا حصول حرام طریقے سے ہو۔ یہ تمام چیزیں اور ان سے محبت جائز ہے، یعنی ان سے محبت حلال ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وقتی خوشیاں ہیں، ان کی خواہش رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کا حصول حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے حرام طریقے سے حاصل کرے تو یہ غلط اور ناجائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر ہمیں آزمایا ہے۔ ہمیں ان محبتوں میں بھی اعتدال سے رہنا ہے۔ فطری خواہش کے لیے نکاح کرنا اور اسی طرح سے اولاد کی خواہش کرنا، یہ سب فطری ہے، نیچرل ہے اور جائز بھی ہے، لیکن اولاد اور بیوی فتنہ بھی ہے۔ جہاں یہ پسندیدہ ہیں اور ان کا حصول بھی جائز ہے، وہاں یہ آزمائش بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔
بے شک تمہارے اموال، تمہاری اولاد فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور یہ بیٹے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر بنون سے مراد فیملیز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زینت ہے۔ منی اینڈ فیملی آر دا بیوٹیفیکیشن آف دس ورلڈ، اس دنیا کی زینت ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں خیر بہتر ہیں عند ربک ثوابا وخیر املا، تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو جن چیزوں کی محبت فطرت میں ڈالی گئی ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور انہی نعمتوں کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب ٹیمپرری پلیجرز ہیں، سارے کے سارے وقتی رونقیں ہیں، اور اللہ کے پاس اچھا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اینی ہاؤ ہم سب نے اپنے جو ہائر گول ہے اس کو نہیں بھولنا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ اور اس سے بہتر چیزیں کیا بتائی گئیں؟ جنت، اور یہ تو پرماننٹ ہے، اسی طرح سے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا۔ ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا راضی ہو جانا، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں تمہیں وہاں جنت میں ملیں گی، لیکن وہاں یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہاں دنیا میں تو وقتی طور پر ملی ہوئی ہیں نا، بالفرض بیویاں ہیں، بچے ہیں، مال و متاع ہے، گاڑیاں ہیں، پراپرٹیز ہیں، کیا ہے؟ سب کچھ وقتی ہے، سب کچھ وقتی رونقیں ہیں اور وقتی پلیجرز ہیں، سارے کے سارے۔ وہاں جنت میں ان نعمتوں کا کوئی شر بھی نہیں ہوگا اور نہ ان سے جڑی کوئی تکلیف ہوگی، لیکن یہاں دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ شر بھی چھپا ہے اور ان نعمتوں کے ساتھ تکلیف بھی جڑی ہے، جبکہ ان نعمتوں کا فائدہ بھی ہے، ان نعمتوں کا لطف بھی ہے۔ مثلا ہمارے بچے ہمارے سورس آف کمفرٹ ہیں، اسی طرح سے سورس آف پین بھی ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمارا پیسہ، ہماری دولت سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ہے، یعنی ہم اپنے مال سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، وہاں اس دولت کا ٹینشن بھی ہے یا نہیں؟ اسی لیے دنیاوی ساز و سامان کو متاع کہا گیا ہے۔ متاع سے مراد یہ ہے کہ یو انجوائے اٹ، یو لائک اٹ، آپ اس کو پسند کرتے ہو، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، لیکن اٹس اے ٹیمپرری انجوائمنٹ، یہ وقتی طور پر لطف اندوز ہونا ہے، اٹس ناٹ فار ایور، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنی ہے یہ بات کہ یہ متاع ہے، اور متاع قلیل بھی کہا گیا اس کو قرآن پاک میں، کہ اتنا تھوڑا سا سامان ہے۔ بسا اوقات سامان پڑا ہوتا ہے، انسان چلا جاتا ہے، بسا اوقات انسان ہوتا ہے پر سامان چلا جاتا ہے، بسا اوقات انسان اور سامان دونوں ہوتے ہیں لیکن اس سامان سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے شوق سے فرنیچر بنایا ہوتا ہے گھر کا، لیکن کچھ سالوں بعد اس سے بور ہو جاتے ہیں، دل سے وہ اتر جاتا ہے، پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چینج کرے۔ یا گھر کو بڑے شوق سے بنایا ہوا ہوتا ہے، پھر کچھ سالوں بعد دل چاہتا ہے کہ اس کو پھر سے رینوویٹ کیا جائے، کیونکہ ہم بور ہو جاتے ہیں دنیاوی چیزوں سے۔ پر جنت ایسی نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو تمہارا ہائر گول ہے نا، وہ تم کو نہیں بھولنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور یہاں پر پاکیزہ بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو خواتین وہاں ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ شوہر، یعنی زوج کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اگر عورتوں کی بات ہو تو ان کے شوہروں کے حوالے سے بات ہے، اور اگر مردوں کی بات ہو تو پھر ان کی بیویوں کے حوالے سے بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور ان کی محبت بھی جائز ہے، لیکن شیطان نے آ کر ان چیزوں کو حرام راستے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دیا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ کوئی مرد اپنی فطری تسکین کے لیے عورت کو چنے، لیکن حرام راستے سے، یا پھر حرام تعلق بنا کے رکھے، اور پھر اس سے ہونے والی اولاد بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی پرورش میں، بچوں کی تربیت میں شیطان نے آ کے اتنے رخنے ڈالے ہیں کہ بعض دفعہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے حرام طریقے اپناتے ہیں، پھر اسی طرح سے دیگر اور بھی جو نعمتیں جن کا ذکر کیا گیا، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ پراپرٹیز ہوں، سبھی چیزوں کے حصول کو شیطان نے آلودہ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات ہے کہ حلال راستے سے ہی حاصل کی جانے والی نعمتوں میں سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے۔ ایون ان حلال مینر، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہائر گول کو نہیں بھولنا، وہ جو تمہارا سب سے اعلیٰ مقصد ہے اس کو نہیں بھولنا، جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو حلال طریقے سے کما رہا ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے اہم ترین مقصد کو تم فراموش نہیں کرنا، وہ تو تمہیں یاد رہنا ہی چاہیے۔ اور ان سب چیزوں کی محبت بس اتنی ہونی چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس بہترین جنت کے لیے اس دنیا کے متاع قلیل کو فی سبیل اللہ لگانا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمیں نعمتیں عطا کرے، ہمیں اسے اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا۔ یہ نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ بنیں گی، سبب بنیں گی جنت کو پانے کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر دے، آمین۔ آج ہم اپنے اس غور و فکر کو یہیں روکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔